الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جاد استغیر ولم يكن حافظ ترى ناصر له كفوا أحد ہما انبیاء در سنائے توان مقیمی در
احترام علماء کرام اور بھائیو دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے، جس کے خاص فضل سے میں اور آپ یہاں اس کے گھر میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی نسبت سے اکٹھے ہیں۔ کہہ دو الحمدللہ۔ دنیا میں انسانیت کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا 3,21,000 یا 7,27,000 اللہ ہی جانتا ہے صحیح تعداد انبیاء کی مبعوث فرمائے۔ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے منصب کو بخوبی سر انجام دیا، لیکن ان انبیاء کا جو کرائیٹیریا تھا وہ انتہائی محدود تھا۔ کسی کو ایک بستی کی طرف، ایک قوم کی طرف نبی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور بعض ایک بستی میں 3 پیغمبروں کو اللہ کا رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے رہتی انسانیت تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا۔ جب باری آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ان حالات میں مبعوث فرمایا کہ جن حالات میں ان انسانوں پر لیڈرشپ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ جہالت کا دورہ، انسان تھے پر انسانیت نہیں تھی۔ جو لوگ زنا کر گئے اور اسے مجلسوں میں بہادری، دلیری اور فخریہ طور پر پیش کرتے ہوں گے، ان کی حیا کا لیول کیا ہوگا؟ جن کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو وہ اپنے آپ کو منحوس سمجھتے، جتنی جلدی ہو سکے اس بچی کو زمین میں زندہ گاڑ کے پھر لوگوں کے سامنا کروں گا۔ بچی کا باپ کہلوانا جو اپنے لیے عیب اور نحوست سمجھتے ہوں، ایسے معاشرے کے حالات آپ بہتر سمجھیں گے۔ جو پانی کی جگہ پہ شراب پیتے ہوں اور مرکز ہدایت بیت اللہ کا ننگا طواف کرنا جو فخر سمجھتے ہوں، اللہ کے اس گھر میں 360 بت رکھ کے، اور بت بھی ان لوگوں کے چھڑے مٹی اور پتھر کی مورتیاں نہیں، بت بھی ان لوگوں کے جو ان کے بزرگان فوت شدگان تھے، ان کی مورتی
جس طرح آج کل جدید دور ہے نا تو بڑی بڑی تصاویر ملتی ہیں. یہ تصویر کس کی ہے؟ آخری غوث پاک. یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. حالانکہ یہ ساری تصاویر تخیلاتی تصاویر ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مکے کے مشرک مٹی اور لکڑی اور پتھروں پر تصاویر بنایا کرتے تھے اور ان بزرگان کی مورتیاں بیت اللہ میں رکھ کے ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے تھے. نظریات یہ تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، مالک ان کا بھی اللہ ہی ہے. غور سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، مالک ان کا بھی اللہ ہی ہے. لیکن اللہ نے کچھ کام ان کے ذمہ لگا کر ان کو اتھارٹیاں دے رکھی ہیں، عطائی طاقتیں دے رکھی ہیں. یہ مشکل کشا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ حاجت روائیاں کرتا ہے، یہ دعائیں سنواتا ہے، یہ بگڑیاں بناتا ہے، یہ ڈوبی ہوئی تارتا ہے، یہ ہمیں فتح دیتا ہے. ایسے ماحول میں جہاں دشمنیاں سواریوں کے آگے پیچھے ہونے سے صدیوں تک چلتی ہوں، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے سستی ہوئی انسانیت پر رحم کرتے ہوئے اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا. آپ کا انتخاب کیا نا تو آپ کی نبوت کا کرائیٹیریا ختم کر کے پورے عالم کے لیے نبی بنایا. پورے عالم کے لیے نبی. ماشاءاللہ. پھر جو چیز اپنے محبوب کو دی وہ آدمی دی. ہر پیغمبر یا گاؤں میں یا گاؤں میں یا گاؤں میں. میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے کہا جس طرح میں خطاب کرتا ہوں نا پورے عالم کے انسانوں سے، تو میں کہتا ہوں یا ایھا الناس، تو بھی میرا پیغمبر اعلان کر تو اسی انداز میں کر، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کیونکہ میں رب العالمین اور میرا محبوب تو رحمت للعالمین. جو کتاب میں نے تجھے دی یہ کتاب ذکر للعالمین، اور جو کعبہ میں نے تجھے دیا یہ ہدی للعالمین. ہر چیز عالمی دی. اور فرمایا میرا محبوب منصب بہت بڑا، جتنا بڑا منصب ہو احتیاط بھی اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے. میرا محبوب تیرا منصب سب سے اونچا، احتیاط بھی سب سے زیادہ، اور تیرے دشمن بھی باقی انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ ہوں گے، جو قیامت تک آتے رہیں گے. اور اس نبوت والے منصب پر ڈاکے بھی مارنے کی کوشش کریں گے.
قرآنیت کی شکل میں، مرضیت کی شکل میں. خدا کی قسم ہم نے اب خود بھی قرآن چھوڑا، اپنی اولادوں کو بھی قرآن چھڑوایا، کیونکہ ہم یہ سمجھنے لگ گئے شاید کہ قرآن اتنا ہی ضروری ہے کہ بچہ ناظرہ پڑھ لے. میں ٹیچر ہوں، انٹر سے گریجویشن کی کلاسوں کو پڑھاتا ہوں. آپ یقین جانیے بچوں سے ان کے فیوچر کے بارے میں بات ہو نا تو وہ یہی کہتے ہیں گریجویشن تک پڑھیں گے تعلیم مکمل ہو جائے گی، یا ماسٹر کریں گے تعلیم مکمل ہو جائے گی. ان کے پیرنٹس سے پوچھا جائے انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دلوانی، وہ کہتے ہیں بادشاہو جنہوں تیسری ایک سی نا وہ تو ہی پڑھ لیا سی ہے. قرآن کدوں پڑھ لیا سی؟ تیسری جماعت. بولو بولو بولو. تیسری جماعت میں. قرآن کدوں پڑھ لیا سی جدوں؟ تیسری وچ سی. تیسری وچ تے انگلش دا قاعدہ بھی پڑھ لیا سی، تیسری وچ تے اردو دا قاعدہ بھی پڑھ لیا سی، تیسری وچ تے معاشرتی علوم بھی پڑھ لئی سی. پھر یہ چیزاں گریجویشن تک نال نال کیوں چلدیاں رہیاں؟ قرآن پیچھے رہ گیا تے چیزاں بدل گئیں. قرآن ناظرہ پڑھانا یہ قرآن کی ذمہ داری، یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوا. قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تعلیم بچے کو اس انداز میں دلوانا کہ مولوی آیت پڑھے بچہ مانا کرے، پھر ہے قرآن کی تعلیم کا حاصل کرنا. قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کون؟ مشرک، کافر، منافق، ہر دور کے، بگڑتی ہر زمانے کے، یہ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کسی طریقے نال اے نور جڑا اللہ دا، اے قرآن علی محنت جڑی ہے، اے حدیث رسول والی محنت جڑی ہے، ختم نبوت والا تحفظ جڑا جو کیتا ہے علماء حق نے، کس طرح اے روشنی، اے ہدایت والا نور تے دی نورانیت، اے شمع کس طرح اسی پھوکاں نال اے دیوا بجھا دیے. اسلام مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، نبی دا سچا فرمان مٹ جائے.
اپنے جلال دی قسم، مینو اپنے کمال دی قسم، مینو اپنی کبریائی دی قسم، مینو اپنی قدرت دی قسم، متم نوری تیرے جھوٹے تے مکار ہون دی سب تو وڈی دلیل ہے کہ تیرا انتخاب برطانیہ دی وکٹوریا کرنا بھی هو الذی ارسل رسولہ میں
سلا بن کے آیا ہے، موصول چھپیا ہوا ہوندا ہے، سلا موصول دا تعارف کرواندا ہے۔ رسول آیا تے آ کے لوکاں نوں سمجھایا او کائنات والےو جنہاں کے تساں جھکے ہوئے ہو اے مشکل کشا نہیں، توجہ ہے جی جان دے ہوئے جنہاں کے تساں جھکے ہوئے ہو اے مشکل کشا نہیں، اے حاجت روا نہیں، انج کر اے ہاتھ جڑے چامنے نے نا اے قیامت والے دیہاڑے بولن گے جے الیوم نختم علی افواہہم، زبانہ کر دیاں گا بند، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بول بول کے گواہیاں دیں گے اللہ تیری توحید دی گواہی لئی مینوں چایا سو انجتا۔ اے انج کرن نال جے ہاتھ قیامت والے دن ساڈے حق وچ بولن تے اے کو سودا مہنگا تے نہیں سستا، ہاں اس واسطے اللہ دی توحید جذبے نال بولیا کرو، سمجھو کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنا رسول بھیجا ہے، میرے رسول نے آ کے دسیا ہے او کائنات والو جنہاں کے تساں جھک دے ہو پے اے حاجت روا نہیں، اے مشکل کشا نہیں، اے بدی چھٹی دے مالک نہیں، اے پتر تے دیاں دے والے بارہ لے ہو، اے پتر تے دیاں دے والے نہیں، اے خالی جولیاں بھرن والے، اے میاں سورو پکار سنن والے نہیں، اے غائب وچوں دیکھن والے نہیں، اے پردیاں وچوں سنن والے نہیں، اے تے مر گئے مٹ گئے اموات غیر احیاء، اے مر چکے نے نہ زندگی نہیں، تے تسی بھروسہ کرنا ہے تے او دے اتے کرو کی دے اتے وتوکل علی الحی الذی وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندے اتے بھروسہ کرو جدے اتے موت کوئی نہیں آمنی، کیوں نہیں آمنی؟ الذی خلق الموت والحیات، اس وقت نہیں آمنی موت پیدا کرنا لوی ہوئی ہے تے مویاں نو زندگیاں دے والا ہوئی، زندیاں نو موتاں دے والا ہوئی، مردیاں وچوں زندے بناوے تا کون ہے، او زندگیاں نو موت دے وے تا کون ہے، او دے تے بھروسہ کرو جنہاں سامنے تساں جھک دے ہو پے اے تا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمانا ویکھیا میرے رسول کس طرح نہ دن ویندا ہے نہ رات ویندا ہے، نہ دھوپ ویندا ہے نہ چھاں ویندا ہے، دعائیاں پیا دیندا ہے لا الہ الا اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں اللہ او جس بھیجیا اپنے محبوب پیغمبر نو محمد رسول اللہ نو میں بھیجیا
اللہ دا رسول ہے کہ جدے اتے قرآن اتریا جھوٹے کتاباں لکھ دیں سچیاں تے کتاباں اتر دیاں اور جھوٹیا تو 50 کتاباں دا وعدہ کیتا تے 5 لکھیاں جدوں لوکاں پوچھیا مرزا جی تساں تے 50 دا وعدہ کیتا سی تے 5 لکھیاں جے آخر ایک زیرو دا ہی تے فرق ہے بے ایمان جھوٹا چور اپنے پیو دی پینشن کھا گیا ہاں پیو دی پینشن کھا گیا 8ویں دا امتحان فیل کان پھڑ پھڑ کے تے ماسٹراں کولوں لتر کھاون والا ساڈے سیالکوٹ دے وچ 5 روپے تنخواہ اُتے کچہریاں وچ ڈیوٹی کردا رہیا منشی پونے دی دسو ایک بات یہاں اور بھی سن لیں یہ جو علماء کہتے ہیں نا ٹیڑا بینگا انا یہ اسے ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سونی آنکھیں والا ہوندا تو پھر کوئی مان لیندا نہ ساری کائنات کا حسن ایک طرف محمد الرسول اللہ دی ایک اکھ دا مقابلہ کوئی نہیں ایک اکھ دا مقابلہ کوئی نہیں اور چہرہ تے میرے نبی دا ہے ہی سونا خدا دی قسم جیڑا قطرہ پسینے دا محمد الرسول اللہ دے وجود چو نکلیا اللہ 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 ساری دنیا دیا خوشبو ایک طرف اس قطرے دی خوشبو دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سمجھو لیکن کم از کم اس چور دے چور دروازے دا تے پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت ہمیں پتہ نہیں ہے بڑی تیزی سے سرکاری پوسٹوں پر خاص طور پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انسٹیٹیوشنل اداروں میں پروفیسر بھرتیاں اردو سبجیکٹ کی پاک سٹڈی سبجیکٹ کی اسلامیات سبجیکٹ کی مرزائی بڑی تیزی سے ان 3 سبجیکٹ پر ان کی بھرتیاں ہو رہی ہیں اگر کوئی مرزائی ٹیچر ہمارے بچوں کو اسلامیات پڑھائے گا تو کیا پڑھائے گا وہ پاک سٹڈی پڑھائے گا تو 73 کا آئین کس طرح بیان کرے گا یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے یہ اپنے آپ کو اقلیت مانے اپنے آپ کو اقلیت مانے پاکستان گورنمنٹ ان کو اقلیتی حقوق دے ہمارا کوئی اس پر رد عمل نہیں ہے ہم کہتے ہیں دیں اسلام اقلیتوں کی حفاظت کرتا ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر کوئی ٹیچر ہمارے بچوں سے کہے کہ تم دیوبندی بھی ہو بریلوی بھی ہو اہل حدیث بھی ہو مسلمان بھی کہلواتے ہو تو کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یاد رکھیے گا یہ وہ چور دروازہ ہے جس کا ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ کوئی نہیں مرزائی ہمارے سامنے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد سے مراد
انتقام قادیانی کو لیتے ہیں، کیونکہ مرزے نے خود کہا قرآن کریم میں سورہ فتح کے آخر میں اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، تو وہاں محمد الرسول اللہ اللہ نے مجھے کہا، اس لیے میرا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کی اگر عبارتوں کی تھوڑی سی معمولی سی فہرست آپ کے سامنے آ جائے، اس نے کہا محمد پہلے سے زیادہ کامل اکمل اور زیادہ انوارات اور برکات لے کر جو آیا ہے وہ قادیان میں آیا ہے میری شکل میں۔ اگر کسی نے محمد کو پہلے سے زیادہ کامل ترین دیکھنا ہے تو مجھے دیکھنے قادیان میں آیا۔ اس نے کہا مکہ مدینہ کی اب کوئی فضیلت نہیں رہی، اب ساری فضیلتیں قادیان کی ہیں۔ جس نے اپنی بیوی کو ام المومنین کہا اور اپنے زانی اور شرابی مشتندوں کو صحابہ اکرام کہا، انہی کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جسے یہ ابو بکر صدیق کا لقب دیتا تھا، صدیق کا حکیم نور دین، اس کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ سیلمے میں چند صحابہ فلم دیکھنے آئے ہوئے تھے، نکرے کفر نباشر، چند صحابہ فلم دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ صدیق بھی سیلمے میں آ گئے، یعنی حکیم نور دین۔ تو انہوں نے کہا آپ کہاں؟ ہم جا کے نبی اللہ سے شکایت کریں گے۔ جب واپس آئے مسیح موعود سے کہا اے اللہ کے رسول، صدیق بھی سیلمے میں آج فلم دیکھ رہے تھے، تو وہ ہلکے سے مسکرائے اور کہنے لگے خیر ہے، اسی بھی بڑیاں دیکھیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی خسرتوں کا مالک کیا ہمارا لائق نہیں ہے کہ ہم حکومت وقت سے اپیل کریں، دست بستہ گزارش کریں کہ انہیں ان کے کنٹرول میں، ان کی حدود میں، کرائیٹیریا میں رکھا جائے، مسلمانوں کے ان شعار کا استعمال، اس پر 100% پابندی لگائی جائے۔ یہ اپنے آپ کو کافر مانے، اپنی جو نیشنلٹی ہے اس پر خاص قسم کا مونو ہونا چاہیے، تاکہ ان کا کارڈ دیکھتے ہی پتا چلے کہ یہ قادیانی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو، ہاتھ اوپر کر کے بولو، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ان کے آئی ڈی کارڈ پہ خاص مونو ہو جس سے پرکھا جا سکے کہ یہ مرزئی ہے، قادیانی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہمارا امن و امان سے اور بہت ہی امن کے ساتھ پورے مسلمانوں کا مطالبہ حکومت وقت سے کہ آپ خاتم النبیین کا نام لینے والے ہیں، ختم نبوت کی دہائیاں دینے والے ہیں، اور اپنے آپ کو ختم نبوت کا مجاہد کہنے والے ہیں، تو پھر آپ پہ لازم ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حضور کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ قیامت کے دن کم از کم فخر سے یہ تو بتا سکے کہ ہمارے پاس اقتدار آیا، ہم نے حضور کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو
کارنامہ سر انجام دیا. اور یاد رکھیے گا ساری کائنات اگر میرے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کی مخالفت پہ شروع ہو جائے، رب کعبہ کی قسم کوئی دفاع نہ کرے میرے نبی کی ختم نبوت کا، قرآن دفاع کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا یہ درہ امتیاز ہے کہ ہم نے توحید کا دفاع کیا شرک کے مقابلے میں، ہم نے سنت کا دفاع کیا بدعت کے مقابلے میں، ختم نبوت کا دفاع کیا ان ڈاکوؤں کے مقابلے میں، ہم نے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کیا، ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ مکمل اسلام کا اگر کوئی دفاع کرنے والی جماعت ہے تو وہ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. میں وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا، یہ کتاب ہدایت دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا. کیوں دے کر بھیجا؟ اور بھیج کے میں نے لوارث چھوڑ دیا نہیں ہوں کائنات کے لوگوں نہیں. کیوں بھیجا میں نے؟ کیوں ختم نبوت کا تاج سجایا میں نے؟ کیوں قرآن دے کے بھیجا میں نے؟ کیوں میں نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا؟ کیوں میں نے رحمت کی جہان والوں پر کہ رحمت للعالمین ان کو عطا کیا؟ کیوں میں نے اس کتاب کو عالمی درجہ دیتے ہوئے ذکر للعالمین بنایا؟ کیوں میں نے مرکز ہدایت کو، بیت اللہ کو ہدی للعالمین بنایا؟ کیوں بنایا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے بھیجا دنیا کے تمام ادیان
اللہ فرماتا ہے چلے ہو ویکھو تو صحیح بھیجن والا کون ہے تے بھیجیا کیوں ہے تاکہ ساری دنیا دے ادیان ختم ہو جان دین حق باقی رہے اور دین حق کیا ہے یہ قرآن کا انقلاب ساری دنیا کے لیے قانون ہے اب اگر انسانیت پھل پھول سکتی ہے دنیاوی طور پر اخروی طور پر کامیاب ہو سکتی ہے تو اس قرآن سے اور طرز محمد جوان سے جس نے بھی قرآن چھوڑ دیا محمد رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی یاد رکھو جوانیاں تو ہیں پر صحتیں کوئی نہیں ان کے بستر ہیں پر نیند کوئی نہیں اولادیں ہیں فرما بردار کوئی نہیں برادریاں ہیں پر سکون کوئی نہیں رشتے ہیں پر اخلاص کوئی نہیں کیوں اللہ فرماتا ہے من عارض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا جس نے بھی میرے قرآن کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ قرآن محمد کریم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے تم نے قرآن چھوڑا مطلب کہ تم نے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی تم نے قرآن چھوڑا مطلب کہ تم نے رسول اللہ سے رشتہ توڑا اور جس نے میرے محمد سے رشتہ توڑا اللہ کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا میں ادا جیونا حرام کر دیواگا آج ہے کہ نہیں پریشان مولوی بھی پریشان پیر بھی پریشان مرید بھی پریشان گدیاں پریشان کوٹھیاں پریشان کوٹھیاں والے پریشان کاروبار والے پریشان دکاندار پریشان ہسٹری والے پریشان وہ ہے کہ نہیں اولاد فرما بردار کوئی نہیں بھائی بھائی ہے خون کا دشمن ہے خون کا رشتوں میں اخلاص کوئی نہیں شریکے بن گئے حالانکہ شریکہ اس کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں شریعت میں تو اخوت ہے محبت ہے شریکے بن گئے سکون مٹ گیا زبان کے ذائقے مٹ گئے سکون ختم ہو گیا ذہن منتشر ہو گئے خاندانوں کے خاندان نفرتوں میں بٹ گئے شادیاں بربادیاں بن گئی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی پجیا مولوی کو آگے کو تویز دیو ہاں بڑھا کے کو موٹا گیا کو بتیاں بنا دیو کو تویز بنا دیو کوئی دم کر دیو کوئی دھاگا پھیر دیو میری کلائی اتے انا للہ و انا الیہ راجعون حقیقت کو نہیں جانا حقیقت کو نہیں پہچانا حالانکہ مسئلہ تویزان ہے ہی نہیں سی مسئلہ سی رب دی ناراضگی دا مسئلہ سی قرآن چھڈن دا کیونکہ ساریاں برکتاں اس قرآن وچ رحمتاں اس قرآن وچ عزتاں ساریاں اس قرآن وچ محبتاں رحمان دیاں اس قرآن نال برکتاں اللہ دیاں اس قرآن نال شفقتاں اللہ دیاں اس قرآن نال عزتاں اس قرآن نال خوشیاں اس قرآن نال رشتیاں دا اخلاص قرآن نال فرما برداریاں اس قرآن نال روزے جو برکتاں اس قرآن نال اللہ فرماتا ہے تو قرآن چھوڑ دیتا میری رحمت نے
سمجھ آئی؟ اللہ جس قرآن نو میں ساری کائنات اتے غالب کرنے واسطے اتاریا، تو مسلمان ہو کے اسے کتاب نو چھوڑ دیتا۔ آج قرآن کی تعلیم کو ہم نے تعلیم کہنا چھوڑ دیا، انگلش کو تعلیم کہا، فزکس کیمسٹری بایو کو تعلیم کہا، ہم نے قرآن کی تعلیم کو تعلیم ہی نہیں سمجھا، اسے پریورٹی نہیں دی، ترجیح نہیں دی۔ خدا کی قسم یوں لگتا ہے جس طرح اللہ بھی ترجیح دینا چھڑ دیتی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں جو قرآن سے روگردانی کرتا، لاپرواہی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، نقید لہ شیطانا، ہم اسے شیطان پہ حوالے کر دیتے۔ اوہی یہ دا یار بنتا ہے، اوہی یہ نو روکتا ہے، اوہی یہ نو تسلیاں دیتا ہے، اوہی یہ نو آندا ہے چل چل ماری ٹھری دی قبر تے جو اتھوں لیا پیلے رنگ دا دھاگا، چل جلیبی والے والا دے پیر کول، او دی چھپڑی ایک جا کے نہا تے تیری کھرک ختم۔ یہ کھرکاں ایویں نہیں لگدیاں۔ ہاں قرآن چھوڑا، مطلب محمد جوان کا مشن چھوڑ دیا۔ ختم نبوت کی اس کانفرنس میں آنے والوں، اگر تمہیں نبی کی ختم نبوت سے واقعی محبت ہے، اپنے پیغمبر سے محبت ہے، آؤ سارے ہاتھ اٹھا کر اس بات کا حق کرو کہ ہم صاحب قرآن کے اس قرآن کو سیکھیں گے، چاہے جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں۔ سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اپنے علماء سے قرآن کی کلاسیں لیں گے، چاہے روزانہ کی 2 آیتیں سیکھیں، 3 سیکھیں۔ سیکھنا آپ کا کام ہے، ساری برکات اور نعمات خدا کی قسم اللہ آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا، کوئی دام کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو آ تو صحیح، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتھوں روزیاں دیاں گا جتھوں تیرا وہم و گمان